السلام علیکم. آج کا ٹاپک تھوڑا سا ذرا جذباتی طور پہ مشکل ہے، پینفل کہنا چاہیے. لے پالک، اڈاپشن. لے پالک بچوں کے بارے میں تھوڑا ذکر کرنا چاہتی ہوں میں، لیکن اس سے پہلے ایک میری آبزرویشن بڑی عجب سی ہوئی جس میں مجھے کچھ حیرانگی ہوئی. میرے کچھ دوست یہاں پہ ہیں جن کے بچے جوان، شادی ہو گئی اور وہ آگے اپنی فیملی بڑھانا نہیں چاہتے، بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے. کچھ ایسا ہی ٹرینڈ میں نے پہلے باہر جب رہتی تھی اور جانے کا اتفاق، تو دوستوں کے ساتھ ان کے دوست، ان کے بچے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں بچے اس لیے لائیں کہ اتنا ایول، اتنی برائی، اتنا سٹریس، اس دنیا کے لیے بچوں کو ہم اس دنیا میں لے کر آئے، ہم نے بچے پیدا نہیں کرنے. تو یہ یہاں بھی ٹرینڈ اب پکڑتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ رواج یہ پکڑتا جا رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ماں اور باپ، مدرہڈ، فادرہڈ، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی. یہ خوشی انسان کو بالکل آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ماں یا باپ نہ بنے. لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ بچوں نے جب دیر ہو گئی اور وہ بچے نہیں ہوئے اور بہت دیر وہ ٹرائی کرتے رہے کہ کرنے ہی نہیں ہے، یہی کہتے رہے کہ بچوں کو اس دنیا میں لائیں، تو پھر شاید خیال آیا ہو تو کچھ لوگوں نے اڈاپٹ بھی کیا. اب اڈاپٹ کرنا، لے کر پالنا، یہ 2-3 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو کئی دفعہ کپلز چاہتے بھی ہیں کہ ان کی فیملی گرو کرے، بڑھے، لیکن وہ نہیں پیدا کر سکتے، یہ اللہ کی دین ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بچپن میں کوئی پرابلم والدہ کی، جیسے میاں کی ڈیتھ ہو گئی یا پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اکیلے رہ گئے، اس صورت میں بھی اڈاپٹ کیے. لیکن زیادہ تر اڈاپشن ہوئی ہے، لے پالک بچے اس صورت میں آئے کہ جی نہیں ہو سکے اپنے بچے. میں نے صرف آپ سے یہ ذکر کرنا ہے کہ یہ ایک ٹیبو ہے، ایک ممنوع لفظ ہے، لے پالک. اڈاپشن، اڈاپٹ بچہ، یہ اڈاپٹڈ بچہ ہے، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے جس میں ہمارا معاشرہ بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. ہماری فیملیز جو ہیں وہ زیادہ تر کچھ لوگ ایسے جو نیگیٹو رول ادا کرتے ہیں، اس لفظ کو ممنوع بنا دیا. ہاں، آپ نے جس وقت اڈاپشن کا سوچا ہے تو اس کی جو دینی، اسلامی اور اس کی جو لیگل، قانونی چیزیں ہیں اس کو آپ نے پورا ان شرائط کو کرنا ہے. دین اللہ تعالیٰ پسند کردہ ہے، خاص کر یتیم بچے کو لے کر پالنا، لیکن اس کے کچھ قوائف ہیں، شرائط ہیں. خون کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ بچہ آپ کا خون نہیں ہے، آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے. اسی طرح لیگلی کچھ چیزیں آپ اپنی زندگی میں کفالت کرتے رہے، زندگی میں جو مرضی دے جائے، لیکن جائیداد میں وراثت صرف خون کی ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی میں جتنے مرضی جو آپ کی استطاعت ہے، گھر بنا کے دے سکتے ہیں، گاڑیاں دے سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں، بینک، وہ جو آپ اپنی زندگی میں کر جائیں بالکل ہے، یہ آپ کو حق ہے. لیکن آپ نے دین، اسلامک پلس ہمارا جو بھی لیگل کانسٹیٹیوشنل چیزیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں پہلو پہ بات کروں گی. جذباتی پہلو، ایموشنل پہلو بہت مشکل چیز ہے. نمبر 1، جب آپ نے سوچ لیا کہ اڈاپٹ کرنا ہے، یہ میاں اور بیوی دونوں کا متفقہ رائے فیصلہ ہونا چاہیے. ذمہ داری ایک کی نہیں. کیوں؟ کل کو کوئی پرابلمس ہو سکتی ہیں، تو جو بھی پارٹنر اگری نہ کرتا ہو، اس سے متفق نہ ہو، اتفاق نہ کرتا ہو، وہ کہے گا میری کیا ذمہ داری ہے، تم نے اپنی مرضی سے اس کا فیصلہ کیا تھا. اس کے بعد یہ جب آپ نے آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی، فیملی میں گفتگو کریں، فیملی میں بات کریں، پوچھیں، بار بار گفتگو کریں تاکہ آپ کا ذہن مضبوط ہو جائے، آپ کے جذبات، آپ کا دل مضبوط ہو جائے. یہ آسان چیز نہیں ہے، سوچ سمجھ کے کرنے والی ہے. بچے کی بھی زندگی، آپ کی بھی زندگی. اس کے بعد جس وقت آپ نے یہ کر لیا، کیونکہ آپ نے ڈیمارکیشنز جو بھی فلفل کرنا ہے، اسلامک بھی اور لیگل بھی کرنے کے بعد لوگوں کو بھی پوچھ لیا، سب سے بڑا مرحلہ آئے گا. کچھ لوگ قریب ہوں گے جو فوراً آپ کو اس کے خلاف، اگر آپ بچہ گھر لے آتے ہیں تو بہت خلاف بولیں گے. پلیز ان کو شٹ اپ کرا دیجیے پہلے دن. یہ آپ کا بچہ ہے،
یہ آپ کی رسپیکٹ ہے، یہ آپ کی ایگو، انا، پرائڈ، فخر، سب کچھ ہے. جو کوئی نیگیٹیولی کہتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو جائیدادیں نظر آ رہی ہوتی نا، وہ کہتے ہیں پہلے دن سے دل خراب کر دو. میں نے یہ ہوتے دیکھا ہے. سب سے پہلے آپ نے بچے کے بارے میں سوچ کے فیصلہ کر لیا یہ آپ کا بچہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ایک اور ذریعے سے دے دیا. کسی نے فیملی ممبر نے ذرا سی نیگیٹو بات کی، آپ نے اس کو سختی سے تبھی روک دینا ہے. چیمگوئیاں ہوں گی، لوگ بہت باتیں کریں گے، لیکن جو بات آپ کہیں گے ایونچولی لوگ وہ کہیں گے. اگر آپ اپنے بچے سے خوش نہیں ہیں، کچھ کہہ دیا، مشکل ہے، مصیبت ہے، جو بھی، لوگ وہ زیادہ بڑھا چڑھا کے آپ کہیں گے میرا دل جان ہے، یہ میری آنکھ کا تارا ہے، لوگ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے. ایک تو یہ آپ کو بہت ضروری، کیونکہ جو پرابلمز ہیں نا وہ تو اب شروع ہوں گی. کیونکہ اب کس وجہ سے کون سا بچہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے کسی بہن بھائی کا، کسی فیملی ممبر کا بچہ لیا ہو، تو ساروں کو پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوٹلی ان نون، یا تو ٹوٹلی ایسے ان نون ہو جہاں آپ کو بھی نہیں پتہ کہ اس کے برتھ پیرنٹس، ماں باپ جو ہے کون ہے، کیا ہے. لیکن کہیں ایسی جگہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے اڈاپٹ کیا، کس نے لے کر پالا، وہ آپ کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوگی. میں آج ایک سمپل سچویشن لیتی ہوں، کیونکہ سچویشنز تو بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، گھمبیر بھی ہیں. ان سب سچویشنز کو اگر ہم لینے لگے تو 3-4 ایپیسوڈز ہمارے بن جائیں گے. مگر میں ایک سمپل چیز لیتی ہوں، کیونکہ فلسفہ جس کو کہتے ہیں فلسفی، اس کے پیچھے جو بھی کاربند ہیں عناصر ہمارے جذبات کے، وہ ایک ہی ہے. فلسفی، فلسفہ ایک ہے، اور جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس بچے کی زندگی کو بنا بھی سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں. ایک سمپل سچویشن کے حساب سے بہترین موقع چیز تو یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ جلد ہو. آپ کا جو بھی آپ نے لے کر پالنا ہے بچے کو، دونوں کا فیصلہ متفق ہو، فیملی بھی ساتھ ہو. تو بچہ یا تو نوزائیدہ ہو یا 2-3 ماہ کا ہو، آپ گود لے لیں. دین دیر از نو لکنگ بیک. پھر آپ نے پلٹ کر نہیں دیکھنا، پھر یہ بچہ آپ کا ہے. اور پالنے کا جو پیار ہے وہ جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہی جانتے ہیں. مدرہڈ، فادرہڈ ویسے ہی امڈ کر آ جاتی ہے. یہ جذبات ہر انسان میں ہوتے ہیں اور وہ بہت امٹ کر آتے ہیں. وہ پیار، محبت امٹ کر آتی ہے. اور جس وقت بہت چھوٹا بچہ ہو تو یہ یاد رکھیے گا، جب یہ بڑا ہوگا بڑے تکلیف دہ سوالات کرے گا. کیوں؟ وہ خود ایک تکلیف میں سے گزرے گا. خدا را اپنے آپ کو تیار کیجئے. سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر اس لفظ اڈاپٹڈ، لے پالک، لے کر پالا، میرا نہیں کسی کا، گیٹ اوور اٹ. اس کو بار بار کہنے سے آپ کو عادت ہو جائے گی. آپ کو یہ لفظ برا نہیں لگے گا، یہ ممنوع ٹبو نہیں لگے گا، کیونکہ یہ آپ کی اپنی چیز ہے. یہ اس کے بعد چونکہ اس میں رسپیکٹ ہے، جس میں لو ہے اور انکنڈیشنل ہے، سب کا سب کچھ، آپ کا بیبی ہے یہ. تو جس وقت آپ اس چیز سے مائنڈ سیٹ سے ہو جائیں گے تو یہی مائنڈ سیٹ آپ بچے میں ٹرانسفر کریں گے، تاکہ بچے کو کبھی نہیں لگے گا کہ آپ اس کے برتھ پیرنٹس نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ نے اس کو کرنے کا ایک ٹپ یہ ہے کہ بچپن سے سٹوری سنائیں، گھڑ لیں دل سے، من گھنت سٹوری کہ میں جنت میں گئی، میں بادلوں میں گئی، میں جنت میں گیا، بادلوں میں گیا، ہم ٹرین پہ جا رہے تھے، بہت سے بچے تھے، مگر آپ کی اسمائل، ہم نے آپ کو چنا، تاکہ بچے کو محسوس ہو کہ میں بہت اسپیشل ہوں، میں کوئی خاص ہوں. تاکہ یہ فرام ڈے ون، ایک پہلے دن سے آپ نے بچے کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کرنی ہے، آپ نے یہ داخل کرنی ہے. جیسے آپ انجیکشن لگاتے ہیں کہ آپ ہمارے دل کے اس لیے قریب کہ آپ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں، ہم نے اس لیے آپ کو لے لیا. اور وجہ بتائیے بچپن سے، تاکہ آپ کا اپنا ذہن بھی کلیئر ہو جائے اور ہمت طاقت آ جائے. یہ پینفل چیزیں ہیں. اس کے بعد جب آپ نے یہ کہانیاں سنائی ہیں بچوں کو، تو بچہ بڑا ہوتا جائے گا تو وہ بہت سی لوگ چاہے کیسا بھی پورٹرے کرے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ایمانداری،
آپ کا سچ اس بچے کو ٹوٹنے سے بچا لے گا. بچے کو آپ نے پریپیئر کر دیا, آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا, تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, چھپانا کچھ نہیں. لوگ غلط کہتے ہیں, میں نے بہت لوگوں کو دیکھا, بہت میرا تجربہ ہے, جہاں کہیں بچے کو نہیں بتایا اس بچے کو پتہ چل جاتا ہے. اگر تو فیملی ہی کا ممبر ہے کوئی, تو اس بچے کو بھی بتائے, فیملی کو بھی پتہ ہو, بچے کو دونوں فیملیز کا پیار لینے دیجئے. اور اتنی اسٹرینگتھ آپ میں, بچے میں اور فیملیوں میں ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ لو جی وہاں چلا جائے گا تو کیا سیکھے گا, کیا ہوگا. آپ نے ضروری ایک بات کرنی ہے, بچے سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. بچپن سے اس کو آہستہ آہستہ پریپیئر کرنا ہے کہ اس لیے ہم لے کے آئے, آپ ہمارا بیبی ہو. اور اگر آپ نے نہیں بتایا, جب بچے کو کبھی, اور پتہ ضرور چلے گا, وہ نہ آپ کو معاف کرے گا نہ اپنے آپ کو. ایسے بچوں کی سیلف اسٹیم, عزت نفس ٹوٹ چکا ہوتا ہے. ایسے بچے ڈرگز میں چلے جاتے ہیں, کرائم میں چلے جاتے ہیں. ایسے بچے باغی ہو جاتے ہیں, وہ کہنا نہیں مانتے کیونکہ ان کو فوراً, کیوں, ان کے سوالات ہوتے ہیں. اب مثلاً وائی, وہ کہے گا کیوں, وہ سوچے گا میں ریجیکٹ ہو گیا, ماں باپ نے مجھے پتہ نہیں پھینک دیا. اگر ماں باپ نہیں تھے پھر وہ کیا سوچے گا کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا, میری آئیڈینٹی کیا ہے, میں کہاں فٹ ہوتا ہوں, ان کا ہوں ان کا ہوں. اور جب یہ سوالات بچے کے, تو آپ کی اتنی اوپن ریلیشن شپ ہونی چاہیے کہ آپ ان سوالات کے جواب دیں اس بچے کو. جہاں نہیں آتا کہیں کہ جی ہم دونوں مل کر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں. سوچے گا کیا میں ان ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن سے اوپر پورا اتر رہا ہوں, ان کی جو بھی توقعات ہیں میرے سے پورا اتر رہا ہوں. میرے برتھ پیرنٹس کون سے تھے, اور پھر وہ امیجن کرے گا کتنے خوبصورت تھے, کتنے اچھے تھے. ہاں یہ میرے برتھ پیرنٹس نہیں ہیں, اگر وہ ہوتے تو کبھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے. لیکن یہاں آپ نے اگر اس کو سچ بتا کر اس کو کانفیڈنس دیا ہے, اور ہر بات, کیونکہ آپ نے ڈسپلن تو کرنا ہے بچے کو, یہ تو نہیں کہ کھلی چھوٹ دے دینی ہے کہ جب مرضی اٹھو اور سو اور اسکول نہ جاؤ. جب یہ کرنا ہے بچے کے ساتھ تو آپ نے ریزن دینا ہے, آپ نے کانسیکوینسز بتانے ہیں, اس کی لاجک بتانی ہے, منطق بتانی ہے. یہ بتائیں گے تو بچے کو آہستہ آہستہ رجسٹر ہوگا کہ یہ میرے خیر خواہ ہے, یہ میرے خلاف نہیں ہے. ورنہ کہے گا یہ برتھ پیرنٹس میرے نہیں ہے نا, اس لیے. آپ نہ کسی دن سوچ بیٹھنا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے, اگر میرا ہوتا تو ایسے نہیں. اپنے بچوں کے ساتھ بھی پرابلمز ہوتی ہیں, یہ ٹین ایج پرابلمز بھی آتی ہیں, گروئنگ پرابلمز بھی آتی ہیں. اور آپ ایک دن اس بچے کو, اگر اپنے آپ کو اس بچے کے شوز میں, جوتے میں ڈالیں گے, اس کے مطلب اس کا روپ لیں گے, تو آپ کو اس کو درد اس کا پتہ چل جائے گا, اس کی تکلیف آپ کو پتہ چل جائے گی. میں کون, کہاں, کیا ریجیکٹ ہو گیا. ریجیکشن بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے, اور وہ ہمیشہ پھر ایک امیجنیشن میں اپنے برتھ پیرنٹس کے بارے میں سوچتا رہے گا. اور یہاں پہ جب بچہ اپنی سیلف اسٹیم کھو جاتا ہے تو اسکول جائے گا, پہلے دن آپ لے کر جائیں گے, وہ اتنا انسیکیور ہوگا, وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں, کلنگی ہو جائے گا, یا وہ اتنا آپ سے ڈسٹنس ہو جائے گا کہ آپ سے الگ ہو جائے گا. اور یہ آپ نے خیال کرنا ہے, آپ کی انکنڈیشنل, بغیر کسی مشروط شرائط کے پیار محبت اور لاجک ریزننگ دونوں کا بچہ آپ کا بہت کانفیڈنٹ ہو جائے گا. اور کبھی وہ کبھی غلط چیز میں سکھ نہیں, سکون نہیں ڈھونڈے گا. سو رانگ ڈوئنگ میں سولیس, غلط بات میں, غلط چیز میں, کیونکہ آپ پراؤڈ ہیں, آپ کو فخر ہے, یہ آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے. کڈلنگ کرنی ہے, فزیکلی بہت زیادہ اس کو کڈل کرنا ہے, پیار کرنا ہے اس کو. یہ آپ کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا ہوگا. اور اگر اسپیشل بچہ ہے, کئی بچے جب بڑے ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا, وہ ایک اپنا ڈی این اے لے کر آیا ہے, اپنی جینیٹکس لے کر آیا ہے, وہ آپ کی سسٹم سے میچ نہیں کرتا. آپ کو محنت زیادہ کرنی ہے. آپ کو اگر ایک بچہ ایسا ہے جو بڑا ہوتا ہے اور کچھ بیمار جینیٹکس لے کر آتا ہے, آپ کی محنت زیادہ ہو جائے گی, آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو آپ نے ان مشکلات کو اوور کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے محبت کے ساتھ. سو میرا یہ ہے کہ کوئی بھی کنڈیشن ہو, جھوٹ نہیں بولنا, فریب نہیں کرنا, سچ, اور جہاں ضرورت پڑے کاؤنسلنگ ضرور لیجئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.